راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، سماعت فرما رہے ہیں آپ اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں خلوص بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی خدا تعالیٰ کی فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش اور مطمئن رہیں اور خدا تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکات اور ترقی عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا۔ آج حالات فرق ہے تو کل کو کچھ اور ہوتے ہیں، اور ایسے بہت سارے حالات و واقعات ان کے ہم چشمدید گواہ بھی ہیں کہ کوئی شخص ماضی میں وہ بہت غریب تھا لیکن مستقبل میں وہ بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ کوئی شخص ماضی میں بہت امیر تھا لیکن حال میں وہ کنگالوں جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو اسے ایک اچھا روزگار مل جاتا ہے، اور کوئی شخص برسر روزگار ہونے کے باوجود کچھ ہی دنوں میں اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کوئی شخص ناگہانی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، معذور ہو کر رہ جاتا ہے، اور کسی کو اچانک بیماری آ گھیرتی ہے۔ اور جہاں پر ہماری زندگی میں یہ قدرتی طور پر حالات و واقعات تبدیل ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں ان کے ساتھ ساتھ رویوں میں بھی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص جب مالدار تھا تو پورے خاندان میں اس کا رعب و دبدبہ تھا، اس سے صلاح و مشورہ لیا جاتا تھا، لیکن جو ہی دولت جاتی رہی یا پھر اس کا وہ مقام نہ رہا جو پہلے تھا، تو اس سے معاملات میں صلاح لینا بند کر دی جاتی ہے، اور یہ بھی کہ بہت ساری ضروری باتوں کے بارے میں اسے اطلاع بھی نہیں دی جاتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں بیوی اور بچے بھی اس شخص کو اہمیت دینا بند کر دیتے ہیں، تانے بھی سننے کو ملتے ہیں۔ تو سامعین، یہ ایسا دورانیہ ہوتا ہے جب ایک شخص خود صدمے سے گزر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے، اور ایسے میں وہ توقع کر رہا ہوتا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے گھرانے سے، خاندان سے، کہ وہ اس کی دل جوئی کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کی مدد کریں گے، لیکن اس کے برعکس جب اسے صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ شخص دوہری پریشانی کا اور صدمے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، ہمارے ارد گرد کوئی بھی شخص خدا نخواستہ اگر اس طرح کے حالات و واقعات سے گزر رہا ہے کہ اس کی زندگی درہم برہم ہو گئی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، مالی طور پر جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جذباتی طور پر اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور اسے اس بات کا یقین دلانا ہے کہ آپ اب بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی پہلے رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ اس شخص کو یہ یقین دلانا ہے کہ خدا تعالیٰ بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، آپ ضرور اس مشکل سے باہر نکل آئیں گے۔ ہر طور پر اس شخص کی مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس کی زندگی آسان ہو سکے اور وہ ایک پرسکون زندگی گزار سکے۔ آئیے سامعین، پروگرام میں سماعت فرمائیں تلاوت کلام مقدس۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ سامعین، کیا ہی بابرکت اور خوبصورت تلاوت سنی ہم نے محبت کے تعلق سے، اور پروگرام کے آغاز میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ارد گرد لوگ جو ہے وہ مختلف طرح کے مسائل سے گزرتے ہیں، تو محبت یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے دکھوں میں کھڑے ہوں اور ہر طور پر ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور ابھی آپ پتہ نوٹ فرما لیجیے پروگرام راہ زندگی کا، تاکہ آپ کر سکے ہمارے ساتھ رابطہ اور ہمیں
اپنے محبت بھرے خطوط اور میسیجز بھیج سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ آپ ہمیں فون کال اور SMS کریں گے، جس کے لیے ہمارا نمبر ہے 031674775655۔ ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد کے نام سے، یوٹیوب چینل PCRM TV ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO Box نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ امید کرتے ہیں کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اور سامعین، اس سے پہلے کہ شامل کیے جائیں آپ کے محبت نامے پروگرام میں، ابھی آپ کو نوٹ فرمانا ہے مارچ کے مہینے کا انعامی مقابلے کا سوال، جسے آپ نے نوٹ فرمانا ہے اور اس کے جواب کو تلاش کر کے 12 مارچ تک ہمیں پہنچانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرارداد لاہور کس سیاسی جماعت کے سالانہ اجلاس میں منظور ہوئی؟ سامعین، آپ کو جلد از جلد اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے اور ہمیں 12 مارچ تک اس سوال کا جواب پہنچانا ہے۔ آئیے ابھی آپ کے میسیجز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا میسیج میرے پاس موجود ہے سمسون شہزاد صاحب کی جانب سے، جنہوں نے پروگرام سماعت فرمایا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں، اور کہتے ہیں کہ آپ کا انداز میزبانی ہمیشہ کی طرح دل کو مو لینے والا تھا۔ راہ زندگی کے حالیہ پروگرام میں پیش کی گئی کہانی نے یہ احساس دلایا کہ ذمہ داری نبھانے والے افراد کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ صبر، برداشت اور مثبت سوچ کا پیغام بہت مؤثر تھا۔ کلام مقدس کی تلاوت اور اس کی تشریح نے روحانی سکون عطا کیا۔ سامعین کی آرا اور تبصرے پروگرام کو مزید جاندار بنا رہے تھے۔ انسانی خون کے حوالے سے دی گئی معلومات نے انسانیت کی خدمت کے جذبے کو ابھارا۔ یوتھ ٹاک میں نوجوانوں کو ذہنی دباؤ سے نکلنے کے عملی طریقے بتانا ایک احسن قدم ہے۔ ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ وہ معاشرتی اصلاح اور آگاہی کا فریضہ نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سمسون شہزاد صاحب، پروگرام کے بارے میں اپنی مثبت رائے اور جس تبدیلی کا یہ باعث بن رہا ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب، جن کا تعلق ساہیوال ریڈیو لسنرز کلب سے ہے، آپ نے پروگرام راہ زندگی سنا اور کہتے ہیں کہ میں پروگرام راہ زندگی سن کر بے حد متاثر ہوا۔ ابتدا میں پیش کی گئی بیٹی کی داستان نے زندگی کے نشیب و فراز کو نہایت حقیقت پسندانہ انداز میں اجاگر کیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، تدبر اور حوصلہ ہی انسان کو سنوار سکتے ہیں۔ پھر تلاوت کلام مقدس کی روشنی میں دی گئی تعلیمات ایمان کو تازگی بخشنے کا باعث بنی، جبکہ پیش کیا گیا نغمہ دل کے تار چھیڑ گیا۔ خون کے عطیے سے متعلق معلومات نہایت سائنسی اور مفید تھی، جو معاشرے میں شعور بیدار کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ پھر یوتھ ٹاک میں سٹریس مینجمنٹ پر جامع گفتگو نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ تھی۔ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی دعا ہے کہ یوں ہی جاری و ساری رہے اور سننے والے کے دلوں کو منور کرتا رہے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب، آپ کے اس میسج کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ اسی طور پر آپ ہمیں پروگرام راہ زندگی کے بارے میں اپنی رائے سے واقف کرتے رہیں اور اس پروگرام کا حصہ بنتے رہیں اپنے میسج کی صورت میں۔ ورلڈ ریڈیو لسنرز کلب چونڈا سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ساتھی، جن میں شامل ہیں شفاقت باجوہ صاحب، عبداللہ باجوہ صاحب، ریحا فاطمہ صاحبہ، مریم شفاقت صاحبہ، شام باجوہ صاحب، طیب باجوہ صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ حنان باجوہ صاحب، آپ نے پروگرام راہ زندگی سماعت فرمایا ہے عظما یونس کی میزبانی میں، اور کہتے ہیں کہ تمام سلسلے بہت ہی عمدہ اور معیاری ہیں۔ خطوط پروگرام میں شامل کیے گئے، اس میں میرا میسج بھی شامل تھا۔ بہت خوشی ہوئی، اور پھر مجھے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ وقت سے پہلے بندہ جو سوچے مقررہ وقت پر وہی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ورلڈ ریڈیو لسنرز کلب چونڈا سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے سبھی ساتھیوں، پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میسج کی صورت میں پروگرام میں اپنی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے۔ سامعین، میسیجز کے اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے آئیے بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور مل کر سماعت فرماتے ہیں بہت ہی عمدہ سلسلہ معلومات کے رنگ۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔
सामीन, आज हम बात करेंगे तूफान के वक्त समुंदर का रुख करने वाले परिंदे के बारे में। दुनिया में मौजूद हर जानदार अपनी बका के हवाले से हर तौर पर मोहतात रहता है। परिंदे, जानवर और इंसान समुद्री तूफान में फंस जाने को मौत तस्वुर करते हैं। परिंदे और जानवर वक्त से पहले ऐसे मकामात से हिजरत कर जाते हैं, लेकिन हमारे लिए हैरत की बात यह है कि दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी है जो शदीद समुद्री तूफान में समुंदर का रुख ही करता है। सामीन, डेजर्टास पेट्रियल नामी ये परिंदा, जो कि शुमाली बहरे ओकियानूस के तूफानों को अपने लिए नहायत मरगूब समझता है। ये पुर्तगाल के गैर आबाद बगियो जजीरे, जो कि शुमाली अफ्रीका के मगरबी साहिल और यूरोप के नायाब समुद्री परिंदों में से माना जाने वाला एक परिंदा है। ये दुनिया की वाहिद मौरूफ घोंसला कॉलोनी में मौजूद नाहमवार चट्टानों के ऊपर अपना घोंसला बनाता है और सिता मुर्तफा पर 200 से भी कम परिंदों के जोड़े ऐसे घोंसले बनाते हैं। कबूतर के साइज जैसे ये परिंदे बहुत नायाब होते हैं। इनकी अफजाइश के सीजन के दौरान इनके वालिदैन खाने की तलाश के लिए बहरे ओकियानूस के उस पार हजारों मील का सफर करते हुए समुंदर में कई हफ्ते गुजारते हैं। डेजर्टास अपने बच्चों को खुराक मुहैया करने के लिए बारी बारी हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में वालिदैन में से एक अंडों की हिफाजत के लिए घोंसले में रहता है, जबकि दूसरा समुंदर में से खुराक का इंतजाम करता है। ये परिंदे बाज़ औकात कॉलोनी के करीब मुख्तसर 75 मील का सफर तय करते हैं। सामीन, जुलाई ता दिसंबर अफजाइश नस्ल के दौरानिये में बाज इन परिंदों ने 20 दिनों में 75-100 मील तक का सफर भी तय किया है। लेकिन जब वालिदैन में से एक 14 से 20 दिन का ये बहुत लंबा सफर तय करता है, तो घोंसले की ड्यूटी पर मौजूद दूसरा पेट्रियल अपने पिछले सफर के दौरान जमा होने वाली तवानाई के ज़खायर से महरूम रहता है। बहुत कम परिंदे खुराक के हसूल के लिए इतनी लंबी दूरी तय करते हैं। सामीन, पेट्रियल अपनी परवाज़ों को ताकत देने के लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं। इस तवील सफर के दौरान हवा की असल सिमत को इनकी परवाज़ की रफ्तार से मिलाकर मुस्तकिल तौर पर 60 डिग्री के जाविये पर चलने वाली हवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो तवानाई को ज़ाया किए बगैर कम से कम फड़फड़ाने और सफर की रफ्तार को ज्यादा से ज्यादा करने का मौका देते हैं। सामीन, डेजर्टास पेट्रियल्स का ताल्लुक पेट्रोड्रोमा नस्ल से है, जिसका मतलब है भागते हुए पंख, और वो छोटी मछलियों और क्रिस्टेशियन का पीछा करते हैं, जो सिता समुंदर से 600 से 3000 फुट नीचे रहते हैं। चूंकि ये समुद्री परिंदा है जो समुंदर में आने वाले तूफानों को अपने लिए एक बेहतरीन मौका समझता है। एक नई तहकीक से पता चलता है कि ये हुनरमंद परिंदा जानबूझकर तूफानों में जाता है और उनकी तरफ लंबी दूरी तक परवाज करता है। सामीन, ये परिंदा 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से टकराता है, जो इसे 8 मीटर ऊंचाई तक उड़ा ले जाती है। ताहम इस परिंदे के तूफान में जाने की वजह दरअसल खुराक है। माहिरीन की टीम ने तूफानों में उठने वाली ठंडी लहरों में क्लोरोफिल की नुमाया तौर पर आला सिता की निशानदही की है, जो छोटे जानदारों की सिता तक आमद को यकीनी बनाती है। यही चीज समुद्री तूफानों को इस परिंदे के लिए न सिर्फ पुरकशिश, बल्कि तूफानों की वजह से पैदा होने वाली ये मौसमी खराबी मजीद और खुराक के नए मौके पैदा करती है। समय जहां समुद्री तूफान इंसानों के लिए न सिर्फ हौलनाकियों का सबब है, बल्कि जानी और माली नुकसान का भी सबब ठहरते हैं, वहीं इन परिंदों की खुराक का सामान भी पैदा करते हैं। समुद्री माहौलियाती निजाम से समुद्री परिंदे खुराक जमा करने की हिकमत अमलियों की समझ बूझ भी हासिल करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी खुराक के जखीरे को महफूज बनाना है। डेजर्टास पेट्रियल्स मुतहर्रिक समुद्री माहौल को अपने फायदे के लिए समुद्री तूफान से पैदा होने वाली तब्दीलियों को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं सामीन, आज का सिलसिला आपके लिए मुफीद साबित होगा। सामाइन, सिलसिला मालूमात के रंग में हमें बहुत ही उम्दा मालूमात सुनने को मिली एक परिंदे के हैरत अंगेज निज़ामे ज़िंदगी के ताल्लुक से, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी ये सिलसिला खूब मालूमाती रहा होगा। और प्रोग्राम के आगाज में हम बातचीत कर रहे थे जिंदगी के बदलते हुए हालात
اور اس کے تعلق سے بدلتے ہوئے انسانی رویوں کے بارے میں۔ تو سامعین، زندگی میں تلخ تجربات سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ آج کوئی اور شخص گزر رہا ہے تو شاید کل ہماری باری ہو، یہ زندگی ہے۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہم کسی شخص کا بوجھ اٹھانے، اس کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اس کے لیے دعائیں خیر کریں کہ وہ ان ساری صورتحال میں سے باہر نکل کر آ سکے، اس کے ساتھ وقت گزاریں اور اسے یہ احساس دلائیں کہ زندگی اس کے لیے پھر سے بہترین ہو جائے گی، خدا تعالی حالات کو تبدیل کر دے گا۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں سماعت فرمائیں آج کا خوبصورت سلسلہ آپ بیتی۔ میرا نام تبیتا ہے اور میں آج آپ کو اپنی زندگی کی ایک آپ بیتی بتاؤں گی۔ اس نے میری زندگی میں بہت ہی گہرا اثر چھوڑا اور مجھے سوچنے پہ بھی مجبور کیا، اور اس سے دوسروں کو بھی برکت ملی۔ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے نا امیدی اپنی زندگی میں نظر آتی تھی۔ زندگی کا کوئی مقصد نہیں نظر آ رہا تھا، زندگی کی کوئی ویلیو نہیں تھی مجھے اپنی پتا کہ میری زندگی کوئی اہمیت بھی ہے، کہ میری زندگی بھی قیمتی ہے۔ اور میں نے مان لیا تھا کہ میں واقعی کمزور ہوں، ناکامی ہی میری آئی تھنک منزل ہے اور میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بالکل ایک ناکام انسان تسلیم کر لیا تھا، اور یہ چیزیں جو تھی نا مجھے کافی پھر تکلیف پہنچاتی تھی۔ لیکن ہمارے علاقہ میں ایک کیمپ ہوا، میں نے اس کو جوائن کیا اور اس میں میں نے ایسے دعا کی، خدا تو مجھے بدل دے اور مجھے دکھا کہ میری زندگی کی کیا ویلیو ہے، واٹ از دا امپورٹینس آف مائی لائف ان فرنٹ آف یو، ہاؤ یو سی می، آپ مجھے کیسے دیکھتے ہیں۔ اس وقت جو وہاں کے لیڈرز تھے ان کو رب نے جو جاننے پہچاننے سمجھنے کی معرفت کی حکمت کی روح عطا کی ہے، انہوں نے مجھ سے بات کی، مجھے بتایا، انہوں نے مجھے بہت تسلی دی، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ رب کی نظر میں بہت زیادہ قیمتی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اتنا معمولی، اپنے آپ کو بالکل ناکام، اپنے آپ کو بالکل ناکارہ انسان بالکل مت سمجھے۔ آپ کا ایک مقصد ہے، اور جو وہ مقصد ہے اس نے آپ کی زندگی میں جو اس نے قابلیت رکھی ہے نا، آپ نے اس کو خود ہی دبا دیا ہوگا۔ پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں، مثبت چیزیں جو آپ کی زندگی میں ہے آپ ان کو سوچنا شروع کر دیں، ان کو یاد کرنا اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دیں۔ تو جہاں میں نے اپنے آپ کو بالکل ناکام سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور وہاں پہ پھر میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا شروع کر دیا کہ جو میں نے اگر اپنی زندگی میں غلط فیصلے تھے ان کو میں نے کس طرح سے سدھارنا ہے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا، ہفتے گزرے، دن گزرے، مہینے گزرے، مجھے ایک اور کیمپ آفر ہوا، میں نے اس کیمپ کو بھی جوائن کیا۔ اس کیمپ میں جو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری زندگی کا واقعی ایک مقصد ہے، میری زندگی بہت قیمتی ہے، اور ان کی جو باتیں تھیں وہ میری زندگی میں پوری ہونا شروع ہوئی۔ اس کیمپ میں مجھے امپورٹنس ایشو ہونا شروع ہو گیا کہ جہاں پہ مجھے اگر اہمیت نہیں ملے میں وہاں پہ پیچھے ہو جاتی تھی، کیونکہ میں کہتی تھی یہاں پہ میری اہمیت نہیں، امپورٹنس نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی زندگی میں یہ امپورٹنس ایشو کبھی بھی نہیں لانا چاہیے۔ تو وہاں پہ انہوں نے مجھے مزید آگے استعمال کرنا شروع کیا، جب میں نے دیکھا کہ واقعی میرے میں قابلیت ہے، میں لوگوں کی زندگیوں پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہوں، کیونکہ میں چپ رہنے والی ہوں، میری چپ ہی کیسے دوسرے کی زندگی میں اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایک لڑکی جو تھی اس نے کہا کہ یہ کافی چپ رہتے ہیں، وہ میری چپ کی وجہ سے بہت زیادہ میری طرف اٹریکٹ ہوگی، کہ میری چپ ہی جو تھی اس کو متاثر کرنے کا باعث بنی۔ وہ میری طرف آئی، ہماری رفاقت بڑھی اور ہم نے بات چیت شروع کی، ہم نے ایک دوسرے کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی کچھ واقعات مجھ سے شیئر کیا، اور میں نے اس سے جب بات کی تو وہ جو لیڈرز نے میرے بارے میں بولا تھا کہ آپ کی گفتگو سے، آپ کے بات کرنے سے دوسرے کی زندگیاں بدل سکتی ہیں، تو تبیتا آپ اپنے آپ کو بالکل ناکام انسان بالکل مت سمجھو، کیونکہ آپ کی زندگی کی ایک قیمت ہے، ایک ویلیو ہے۔ اور ویسا ہی ہوا، اور اس کی زندگی جو تھی وہ پہلے جیسی نہ رہی، بلکہ اس کی زندگی بدل گئی، وہ ایک تبدیل شدہ زندگی میں آ گئی، اور اس نے اپنے آپ کو ایک ہلکا محسوس کیا۔ ان کی جو باتیں تھیں پھر وہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ واقعی میری زندگی میں گہرا اثر چھوڑ رہی ہیں، میری زندگی بدل رہی ہے۔ میں نے کیوں اپنے آپ کو بالکل نا امیدی میں ڈھال لیا تھا، میں نے بالکل اپنے آپ کو ناکام سمجھ لیا تھا، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں تھا۔ مجھے میرے رب نے بالکل بھی ایسا نہیں بنایا، میرے اندر قابلیت رکھی ہے، میرے اندر بہت زیادہ کوالٹیز ہیں، ان کو بس مجھے نکھارنا تھا، جاننا تھا، پہچاننا تھا، جن کو میں نے صرف اپنے کچھ غلط تجربات کی بنا پر میں نے ان کو بالکل دبا لیا تھا۔ اسی طرح سے 1-2 اور لڑکی وہاں پہ مجھے ملی، انہوں نے اپنی باتیں شیئر کی، انہوں نے مجھے پہچانا کہ آپ کافی ہمیں روحانی لگتی ہیں، اسپرچل لگتی ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ اپنے کچھ واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہمیں گائیڈ کر سکیں، بتا سکیں۔ اور میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ مجھے اتنا نالج نہیں ہے، مطلب کہ میرے سے زیادہ وہاں پہ لیڈرز ہیں، وہاں پہ ٹیچرز ہیں، وہاں پہ ہمارے ڈائریکٹرز تھے، ہمارے ہیڈز تھے، ہمارے انٹرنیشنل لیڈرز تھے، ہمارا سٹاف تھا، تو وہ میرے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو خود کسی کی ضرورت تھی، میں خود اپنے آپ کو کمتر سمجھتی تھی کہ میرے پاس نالج نہیں ہے، میرے پاس علم معرفت نہیں ہے، حکمت کی روح بالکل بھی نہیں ہے۔
لیکن ان کی جو باتیں تھیں وہ مجھے اتنا موٹیویٹ کر رہی تھی. اور مجھے اپنے پرانے واقعات یاد آ رہے تھے کہ کس طرح سے مجھے میرے لیڈرز نے کہا تھا کہ نہیں, آپ کے اندر بہت زیادہ قابلیت ہے, ہم آپ کو دیکھتے اور جو ایک ہیرے کی پہچان ہے وہ ایک جوہری کو ہی ہوتی ہے. تو مجھے وہ اس کی باتیں اس وقت تو بالکل مذاق لگی تھی, لیکن اس کے بعد جب میں نے ان کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل طور پہ اترتے دیکھا تو پھر مجھے ان کی باتوں پہ اور زیادہ یقین اور زیادہ میرا ایمان اپنے رب پہ, اپنے خالق پہ بڑھنا شروع ہو گیا. اور اسی طرح سے ان کی زندگیاں بدلی, ان کو میں نے گائیڈ کیا. اور جو میرے رب نے مجھے حکمت دی تھی, جتنا اس نے مجھے نالج علم دیا تھا, اس کو جب میں نے استعمال کیا, میری جو ناکامیاں تھیں جن کو میں اپنے آپ پہ بہت زیادہ سوار کیا تھا, وہ میری کم ہونا شروع ہو گئی. اور میری جو زندگی ہے ایک نئے رخ میں, ایک نئی سمت میں بڑھنا شروع ہو گئی. اور میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی جیسے میں نے اپنے آپ کو بالکل ناکام اور نا امید سمجھ لیا تھا, بلکہ میری زندگی ایک تبدیل شدہ زندگی, ایک خوشی والی, جس کے اندر بہت زیادہ کامیابی تھی اور کامیابیاں آگے آنا شروع ہو گئی تھی. سامعین, آج کی آپ بیتی ہم نے سنی, اور بے شک خدا تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر بہت سی خوبیاں اور صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں, اور پھر اس کا ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت عظیم مقصد اور منصوبہ ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے غلط تجربات سے, جن سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے, جیسے کہ آج بھی ہم اسی تعلق سے بات کر رہے تھے, ان سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان سے سیکھنا چاہیے, خدا تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے, اور زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم ترقی کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کا جو عظیم مقصد ہماری زندگی کے لیے ہے, ہم اسے جان پائیں اور اسے پورا ہوتے بھی دیکھ پائیں. آئیے سامعین, پروگرام کے اختتام پر جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا. اے رحیم و مہربان اور محبت سے بھرے ہوئے خداوند, ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہر طرح کے حالات میں وفادار رہتے ہیں, نہ کبھی ہمیں چھوڑتے ہیں اور نہ ترک کرتے ہیں. اور خداوند پاک خدا, ہم التجا کرتے ہیں, ہمیں بھی توفیق بخش دیجیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اسی طور پر پیش آئیں کہ ہر طرح کی مشکلات میں ہر ممکن طور پر ان کی مدد کرنے والے بنیں. اپنے تمام تر سامعین کے لیے التجا کرتے ہیں خداوند, ان میں سے جو کوئی بھی مشکلات کا شکار ہے, زندگی کے تلخ تجربات سے گزر رہا ہے, خداوند اپنی قدرت والے ہاتھ کو ان کی زندگی پر بڑھائیے اور انہیں اس تکلیف سے باہر نکل آنے میں مدد کیجیے. خداوند پاک خدا, ان کے گھرانوں اور خاندانوں پر آپ کے برکت والے ہاتھ کو مانگ لیتے ہیں. ہماری اس التجا کو قبول کیجیے, خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. خوش رہیے, اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خوب خیال رکھیے. دیجیے اجازت, خدا حافظ.